تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو سارے جہانوں کا تنہ تنہا خالق اور مالک ہے، جس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو عدم وجود سے وجود بخشا اور کائنات کی اس تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اس اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اسی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور اس افضل ترین مخلوق کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے منتخب کیا، اور اپنے بے انتہا انعامات اور احسانات سے نوازا، جس کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہی بے شمار انعامات اور احسانات میں سے اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی کامیابی اور کامرانی، اور ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، اس راہ کو دکھلانے کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر میں وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، ضرورت بضرورت مبعوث کرتا رہا۔ ایسے سارے انبیاء جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، اور امتی ہونے کا ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ وہ شرف کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے پہلے کے انبیاء اکرام نے خواہش ظاہر کی ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں کسی قوم کا، کسی بستی کا، کسی ملک کا نبی نہ بناتا، رسول نہ بنا کر کے بھیجتا، امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کر دیتا، یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ اس امت محمدیہ میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ اور دینی ملی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد دو مقامات سے دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دو آیتوں میں پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اور بعد کے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔
ہم اور آپ معاشرے کے اندر میں جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مختلف مراحل سے ہمارا اور آپ کا گزر ہوتا ہے، اور اسی درمیان میں انسان کی آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر میں، ایک دوسرے کے خلاف بات بات میں ہم لوگ جھگڑا پاتے ہیں۔ تو یہ دشمنیاں دنیا کی، یہ اختلاف ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان کی بربادی کا سبب ہے، انسان کی ہلاکت کا سبب ہے، اور ہر انسان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا جھگڑا کسی سے نہ ہو، میرا اختلاف کسی سے نہ ہو، میری دشمنی کسی سے نہ ہو۔ اگر بائی چانس اگر ہو گئی تو وہ انسان حتی الامکان اس دشمنی کو، اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے دشمنی سے ہمارا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، اور اس دنیاوی دشمنی کو حل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، چاہے وہ آپسی معاملات کو خود بیٹھ کر کے حل کر لے، یا معاشرے اور کمیٹی کو بلا کر کے حل کر لے، یا اگر کورٹ کچہری میں جانا پڑے تو وہاں بھی جاتا ہے، معاملہ اگر گمبھیر ہے تو لاکھوں روپے خرچ بھی کرتا ہے، کہ یہ دنیا کی دشمنی انسان کی نقصان دہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے اس کو کسی طریقے سے ہمیں ختم کرنا ہے۔ اگر پیار و محبت سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہمارے جیب اس معاملے کے لیے بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے کی نوبت آئے گی تو ذرہ برابر نہیں جھجکتے کہ دشمنی ختم ہو جائے، چاہے اچھے طریقے سے ہو یا برے طریقے سے۔ اس دنیا کی دشمنی کی ہمیں اتنی فکر ہے کہ جو عارضی طور پر دشمن بن گیا اس کے حل کرنے کی اتنی فکر ہے کہ دنیا میں کہیں نقصان نہ ہو جائے میرا، میں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جاؤں، میرا دشمن میری طاق میں لگ کر کے کہیں مجھے ختم نہ کر دے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ہر ممکن طریقے سے وہ دنیا کے اندر میں چاہتا ہے کہ پیار محبت سے رہے، اچھے سے رہے، محبت سے رہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کے علاوہ ایک دشمن اور ہے جو ہماری پیدائش سے ہمارا دشمن ہے، جس سے بچنے کی تاکید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں اور احادیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے، اور وہ ہے شیطان۔ جس شیطان نے، اور وہ دشمنی انسان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کیسے ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو اور جن کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔
اور انسان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا جتلایا کہ میں کیسے انسان کو سجدہ کر سکتا ہوں، تعویلات شروع کی۔ اللہ رب العالمین نے وہیں سے اس کو دھتکار دیا، بھگا دیا۔ اور آخر نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے انسان سے دشمنی رکھ لی، اور اس دشمنی کو نبھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے طرح طرح وعدے اور اقرار کروایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ہر وعدے کو، ہر اقرار پر اس پر لبیک کہا کہ جا ٹھیک ہے، تو انسان کو ورغلا بہکا، اس کا دشمن بن جا، لیکن یاد رکھ اللہ رب العالمین نے اس کو بتلایا کہ دنیا کے سارے انسانوں کو تو بہکا سکتا ہے، لیکن جس کا ایمان میری ذات پر ہوگا، مجھ پر بھروسہ ہوگا، میرا ایماندار بندہ ہوگا، اس کو تو نہیں بہکا سکتا ہے، اس کے قریب تو نہیں جا سکتا ہے، تیری باتوں میں وہ نہیں آئیں گے۔ ساروں کو چھوٹ دیا اللہ رب العالمین، اور اس طریقے سے وہ اپنی دشمنیوں کو نبھا رہا ہے ابتدا سے لے کر کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شیطان اپنے اس وعدے میں، اس مہم میں، اس جستجو میں، اس کوشش میں شیطان لگا ہوا ہے، اور اس نے یہ وعدے کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے پاس دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر چار جانب سے آ کر کے بہکاؤں گا۔ اور شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو اس کھلے دشمن نے اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، جکڑ لیا ہے، اور انسان ہے کہ اس شکنجے سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک اتنی بڑی دشمنی ہے کہ یہ انسان کو کھائے جا رہی ہے، اور یہی دشمنی اگر ہماری شیطان کے ساتھ دوستی بنی رہی، اور شیطان ہم کو اسی دھوکے میں اگر رکھا، اور اس کے مکر و فریب میں اگر ہم آئے، اس کے جال میں اگر پھنسے، تو ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ دو زندگی کے اہم پہلو ہوتے ہیں انسان کے، خصوصی طور سے اللہ رب العالمین نے ان دو پہلوؤں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے جو شیطان کا اصل ہتھ کنڈا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دو چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں اور دیکھیں، سوچیں، اور وہ دونوں آیتیں میں نے اس مناسبت سے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آج ہماری اور آپ کی بھاگ دوڑ، جد و جہد دنیا کے معاملے میں، قد و کاوش، مقصد صرف یہ کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ، زیادہ سے زیادہ جائیداد، زیادہ سے زیادہ شہرت، ہم اس مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا دکھلائیں، معاشرے میں ہماری عزت ہو، ہمارا وقار ہو، لوگ ہم کو سلام جھک کر کے کریں۔ اور اس جد و جہد کے لیے وہ نہ حلال کی تمیز کر رہا ہے نہ حرام کی، بس آنے دو،
کہاں سے آ رہا ہے کوئی فکر نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کماؤ تو حلال طریقے سے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، پیٹ بھرو تو حلال کھا کر کے، ورنہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آج ہم اپنے اپنے گریبانوں پہ جھانک کے دیکھیں میرے بھائیوں، گریبانوں پہ جھانک کر کے دیکھیے، اس معاملے میں شیطان نے ہم کو اپنے سکنجے میں کس طریقے سے کس قدر جو ہے جکڑا ہوا ہے کہ فکر صرف دنیا کمانا، پھر بس دنیا کمانا، آنے دو بس۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین خطاب کر کے کہہ رہا ہے کھاؤ حلال، کلو یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا، دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق حلال اتارا ہے اس میں سے کھاؤ، اسی کو کماؤ، وہی کھانا ہے، وہی کمانا ہے۔ اور ایک دوسرا راستہ حرام کا ہے جو شیطان کا ہے، یہ اللہ کا راستہ حلال والا، اور جو حرام کا راستہ ہے اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حرام کر کے کھما کر کے کھا کر کے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ دنیا کی دشمنیوں کا حال ہمارے یہ ہے، اس سے بڑا اور کھلا دشمن اعلان اللہ رب العالمین جس دشمن کے تعلق سے کر رہا ہے، اس دشمن کو ہم نے اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اس دشمن کی اتباع اور پیروی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے یہ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اس بات پر ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے غور و فکر کرنا ہے کہ ایک راستہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کی روزی اتار دی، اس کے لیے اس روزی کو ہم کو کیسے تلاش کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، یہ اختیار اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ چاہے تو اس رزق کو تم حلال طریقے سے اپنا لو یا حرام طریقے سے اپنا لو، یہ اختیار اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ کیسے تم کو حاصل کرنا ہے، حلال طریقے سے اپنانا ہے یا حلال طریقے سے، یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس دوسری آیت کے اندر میں بھی پہلا اللہ نے دوسرا حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد پھر اسی کھلے دشمن سے بچنے کی تاکید اللہ نے ہمیں اپنی کیا فرمایا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر میں پورے کے پورے تم داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو اپنے مذہب کے بارے میں کہ ہم اپنے مذہب کے کتنے متبع ہیں۔
کتنا اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ اعلان اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے آئے ہیں. یہ اعلان کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اب اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر تم راہ نجات حاصل کرنا چاہو گے کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا، اگرچہ کہ وہ دنیا والے اس کو کتنا اچھا سمجھتے ہوں. اور اسی دین اسلام کے تعلق سے اس کی تکمیل کا اعلان بھی اللہ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے ذریعے سے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمارے اندر میں کتنا دین ہے، دین کو ہم نے کتنا اپنائے ہوئے، کون کون سی تعلیمات ہماری زندگیوں میں ہیں اور کن تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ یہ دنیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایک صرف دکھلاوا ہے، پانی کا ایک بلبلہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی بیاہ ہمارے معاملات لین دین تجارت کاروبار، کوئی پہلو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا ہمارے اور آپ کے لیے نہیں چھوڑا جس کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کر دیا ہو. کیسے ہمیں دنیا کے اندر میں زندگی گزارنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے دائرے کے اندر میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس میں سارے لوگ مراد ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دائرہ اسلام سے ہٹ کر کے تم زندگی نہ گزارو. جو دائرہ اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ گویا شیطان کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے، اور شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چاہے وہ عقد حلال ہو یا اسلام کے دائرے کے اندر میں داخلہ ہو، اس پر زیادہ ہم آپ کے سامنے گفتگو نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے اس کھلے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ہماری دنیا کی دشمنی کو آپ سامنے رکھیے اور دوسری طرف یہ شیطان کی دشمنی ہے جو ہمارے مال و زر کے ذریعے سے ہمارے اندر میں داخل ہو چکا ہے. اسلام کے دائرے میں ہم کتنے کھرے اتر رہے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم شیطان کی کتنی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. اس اعتبار سے وہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ہماری نجات کا یہی دو ایک ذریعے ہیں، اور یہی دو ذریعوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے.
اور شیطان انہی دونوں راستوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے گھس گیا اور ہمیں جگڑ لیا ہے۔ تو کیا اس شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ شیطان سے نجات پانے کا دنیا کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، کتنا کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن شیطان سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں مفت میں کچھ تحفے دیے ہیں۔ روپے اور پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ذریعہ ہے دعا۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں خصوصی طور سے اس دعا کا تذکرہ کیا۔ وہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، یہ انسان دنیا میں اگر کسی سے مانگے، ایک مرتبہ مانگے، 2 مرتبہ مانگے، دینے والا اکتا جاتا ہے، مانگنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ملتا بھی ہے کبھی نہیں ملتا۔ وہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ دن اور رات کے کچھ حصے مخصوص اللہ نے کیا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلائے۔ کیا مانگنا چاہتا ہے وہ؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ دنیا کے اندر میں کیا چاہتا ہے؟ کبھی ایمان کو اپنے دل میں رکھ کر کے، ہاتھ کو اپنے دل میں رکھ کر کے، اور رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے آپ مانگ کر کے تو دیکھو۔ جو رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا یہ ہتھیار دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے کہ جس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان اس دعا کے ذریعے سے دور بھاگ جاتا ہے، جس دعا کے ذریعے سے ہمارے مال اور جان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے گھر بار محفوظ ہوتے ہیں، ہماری اولاد محفوظ ہوتی ہے۔ یہ دعا ہتھیار ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اس ہتھیار کو چھوڑ دیے ہیں بالکل مکمل طریقے سے، جس کی وجہ سے وہ شیطان ہمارے اور آپ کے اوپر ہر 4 جانب سے ہم پر غالب آ چکا ہے، ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طرح طرح کی دعائیں سکھلائی ہیں، طرح طرح کی دعا سکھلائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، پیشاب پاخانے کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی دعا ہے، جس دعا کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، شیطان کے شکنجے سے چھٹکارا ہمیں مل جاتا ہے۔ وہ دعا کو، اس ہتھیار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جب کھانا کھاؤ شروع میں بسم اللہ پڑھو۔ کتنے مسلمان ہیں بسم اللہ نہ کہنے سے آپ کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، باہر جا رہے ہو تو باہر کی دعا پڑھو، بازار میں جا رہے ہو تو وہاں کی دعا پڑھو، جان و مال کی حفاظت کرنا ہے تو آیت الکرسی پڑھو، سونا ہے تو سوتے وقت کی دعا پڑھو، اٹھنا ہے تو اٹھ کے وقت اٹھنے کی دعا پڑھ لیجیے۔ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں روز مرہ کی جو دعائیں ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ روز مرہ کی دعائیں یاد ہیں، اور اگر یاد ہیں بھی تو ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج شیطان نے ہمیں اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کا نقصان ہماری زندگیوں میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے آپ کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے۔ جتنا اس سے ہم دور بھاگیں گے، شیطان کے شکنجے میں آتے چلے جائیں گے، شیطان کے شکنجے میں۔ اور یہی اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو شیطان کو اللہ رب العالمین نے کل ہمارے اور آپ کے سامنے جھکایا تھا، سجدے کرنے کے لیے کہا تھا، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ آج وہ انسان شیطان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے، قدم قدم پر، پہلو پہلو پر، ہر موڑ پر، ہر چوراہے پہ، ہر جگہ، چاہے وہ روزی کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور شیطان کو جھکنے کے لیے کہا، وہ انسان شیطان کے سامنے جھک رہا ہے، اس کے شکنجے میں آ گیا، اس کی گرفت میں آ رہا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملات میں بڑی اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میل محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اس سے کہیں بڑا دشمن جو ہمارے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، جو ہر چار جانب سے ہم کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سے بچنے کی سب سے پہلی فکر کیجیے، ورنہ یہ دنیا کٹ جائے گی میرے بھائیوں، ہنستے کھستے، اچھے سے برے سے یہ دنیا کٹ جائے گی۔ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور اصل نجات ہمیں اسی آخرت کی زندگی کو پانا ہے جو جنت کی زندگی ہے، اور جہنم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کو، اس شیطان سے بچنے کی ہم اور آپ کوشش کریں، اور جو مسنون دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں، بغیر پیسہ خرچ ہوئے اس کھلے دشمن سے بچنے کی دعاؤں کو ہمیں اور آپ اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں، زندگی کا لائحہ عمل بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے ذریعے سے جس بات کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں چینجنگ لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حلال روزی کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے اللہ تو ہمیں بچا کر کے رکھ، اور اسلام کے تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ دعا کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔